الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ ہماری شریعت میں ایک بندہ جب ہر حال میں راضی برضا رہتا ہے تو اس کی بڑی اہمیت ہے، اور گویا کہ وہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر بالکل خوش ہے، اور یہی بات ہے جس کی شریعت نے ہمیں تلقین کی ہے اور جس کو قناعت کہا جاتا ہے۔ قناعت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس جو بھی چیز اللہ نے مہیا کی ہے اس پر آپ خوش ہو جائیں، اور اس بارے میں سوچنے سے بچیں کہ میرے پاس فلاں چیز کی کمی ہے، میرے علاوہ دوسرے لوگوں کو وہ زیادہ ملی ہوئی ہے، تو اس طرح کی فکر سے نقصان ہے۔ پہلا نقصان تو یہ ہے کہ بندہ زبان حال سے اللہ کے اوپر اعتراض کرتا ہے کہ ہمارے ساتھ اچھا نہیں ہوا، اور دوسرا نقصان یہ ہے کہ اس سے بندے کے اندر ناشکری آتی ہے، اور قرآن کا اعلان ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر گزار بنو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور دے گا اور عنایت کرے گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اس میں ایک بات اور کہ قناعت میں یعنی کم چیز پر انسان بسر کر لے یا اس پر راضی برضا رہے، یہ کن چیزوں میں ہوگا؟ تو جاننا چاہیے کہ دینی چیزوں میں، دینی عبادات اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کا حکم فرمایا ہے، یعنی من جملہ طور پر عبادات سے جن کا تعلق ہے، اسی طرح اخلاقیات سے جن کا تعلق ہے، ہر اچھے کام سے جس کا تعلق ہے، اس میں قناعت پسندی کوئی محمود چیز نہیں ہے، قابل تعریف نہیں ہے۔ یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ قرآن کریم میں اچھائیوں کی طرف زیادہ سے زیادہ بڑھنے کی تلقین کی گئی ہے۔ کہیں پر کہا گیا سارعوا الی مغفرہ، تم جلدی کرو، کہیں کہا گیا سابقوا الی مغفرہ، سبقت لے کے جاؤ، کہیں کہا گیا ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑو۔ تو اس طرح کی آیتیں ہم کو بتلاتی ہیں کہ جو اچھی چیزیں ہیں، عبادات سے جن کا تعلق ہے، اچھے اعمال سے جن کا تعلق ہے، اس میں قناعت پسندی نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے برعکس جو دنیا کی چیزیں ہیں، متاع ہے، ساز و سامان ہے، اس میں زیادتی کو مذموم قرار دیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں ہے الہاکم التکاثر، ان لوگوں کو یا تم کو ایک دوسرے کے اوپر دنیا کی چیزوں میں سبقت لے جانے نے اللہ سے غافل کر دیا ہے۔ تو یہ مذمت کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ قناعت پسندی جو ہے، تھوڑی چیزوں میں انسان راضی برضا رہے، تو اس کا علاج کیا ہے؟ یہ کیسے انسان کے اندر آئے گا؟ انسان کے لیے اس کا طریقہ کیا ہے؟ تو ہمارے سامنے جو حدیث ہے اس میں اس کا نسخہ لکھا ہوا ہے، اس کا نسخہ بیان کیا گیا ہے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم، ہمیشہ تمہاری نظر دنیاوی چیزوں میں تم سے کمتر لوگوں کی طرف ہونی چاہیے۔ جب بھی آپ دیکھو تو یہ مت دیکھو کہ مجھ سے فلاں آدمی اولاد میں زیادہ ہے، مال میں زیادہ ہے، صحت میں زیادہ ہے، اور بلڈنگیں ہیں، فلاں فلاں چیز ہے، یہ چیز مت دیکھو، بلکہ یہ دیکھو کہ تم سے کمتر کون سے لوگ ہیں جن کی صحت خراب ہے، جن کے پاس مال و متاع کی کمی ہے، جو اولاد کی نعمت سے محروم ہے۔ ایسے لوگوں کی طرف جب دیکھو گے فَإِنَّهُ اجدر اللہ تزدروا نعمت اللہ علیکم، تو یہ بات تم کو اس بات پر ابھارے گی کہ تم اللہ کی نعمتوں کو حقیر نہیں سمجھو گے۔ دنیا میں کوئی بھی شخص ہے، اگر وہ اپنے سے زیادہ لوگوں کی طرف دیکھنا شروع کر دے اچھی حالت میں جو ہے، تو واقعی اس کو ہمیشہ پوری عمر کمی کا احساس رہے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ اپنے سے کمتر کی طرف دیکھو۔ کوئی شخص ہے
جس کے پاس ایک ہاتھ نہیں ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ ایسے شخص کو دیکھے جس کے پاس دونوں ہاتھ نہیں ہیں۔ کوئی شخص ہے جس کے پاس پکے مکانات نہیں ہیں، اس کو چاہیے کہ ایسے اشخاص کی طرف دیکھے جن کے پاس سرے سے گھر ہی نہیں ہے۔ کوئی شخص مریض ہے، بیمار ہے، تو اس کو چاہیے کہ ایسے شخص کو دیکھے جو مرض سے بھرا پڑا ہے، طرح طرح کے مرض کا شکار ہے۔ وہ اگر ایسا وہ کرتا ہے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو تعلیم دی، تو ہر چیز جس سے ہم لطف اندوز ہو رہے ہیں وہ اللہ کی بڑی نعمت تصور کی جائے گی، اور بندہ اس حالت میں اللہ کا شکر گزار بندہ بن کر رہے گا، اور جب شکر گزار بندہ بن کر رہے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے خوش ہوگا اور اس کو بہترین بدلہ وہ عنایت فرمائے گا۔ یہ چند باتیں تھیں اس حدیث میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شکر گزار بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔